بھارت اور امریکہ کے درمیان ایک دوسرے کی فوجی تنصیبات استعمال کرنے کا معاہدہ بھی ہو گیا۔ انڈیا پہلے ہی اپنے آپ کو جو بڑا ملک ہے اپنے آپ کو تگڑا محسوس کرتا ہے، مزید تگڑے محسوس کر رہے ہیں۔ دوسری طرف چائنا والوں کی سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چائنا والے کہہ رہے ہیں، ان کا ایک تھنک ٹینک ہے، اس نے کہا ہے کہ بھارت نے، مودی صاحب نے، انڈیا کے وزیر اعظم صاحب نے نام لیا ہے بلوچستان کا، ساتھ ساتھ انہوں نے نام لیا ہے گلگت بلتستان کا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑے خدشات ہیں کہ یہ جو نام لیا جا رہا ہے بغیر وجہ کے نام نہیں لے رہے ہیں انڈیا والے، اور اگر سی پیک منصوبے کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو پھر چائنا جو ہے خاموش نہیں بیٹھے گا۔ بڑی معنی خیز سٹیٹمنٹ ہے اور ان کا بڑا تگڑا یہ تھنک ٹینک ہے جو کہ ان کی منسٹری کے ساتھ، ڈیفنس منسٹری کے ساتھ منسلک ہے۔ تو یہ ہم جاننا پروگرام میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خطے کے اندر یہ جو ایک رسہ کشی سی ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ کیا رنگ لانے والی ہے؟ جو اصلی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں مجھے پریشانی دکھائی پڑ رہی ہے جی، وہ ہے بلوچستان کا، پی او کے کا اور گلگت بلتستان کا، جو مدعے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے دنوں اٹھا دیے ہیں۔ میں اس میں آپ سے بہت صاف بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ میں خود یہ مانتا ہوں کہ پورے جنوبی ایشیا میں نریندر مودی نے ایک بار بھی کہیں دور دور تک یہ اشارہ نہیں کیا ہے کہ وہ بلوچستان کو پاکستان سے سیپریٹ کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بلتستان یا گلگت یا اسکاردو وغیرہ جو علاقے ہیں ان کو پاکستان سے الگ کیا جائے۔ یہ چائنا والوں کو کیا پھر ضرورت محسوس ہوئی کہنے کی کہ ہم چپ نہیں رہیں گے اگر بھارت جو ہے چائنا؟ آپ دیکھیے چائنا کا جو آفیشیل ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت نیوٹرلٹی کا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کشمیر کی بہت ساری زمین ابھی واقعی چائنا کے پاس ہے، جو 1963 کا ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان اور چائنا کے بیچ، اس کے تحت وہ دی گئی ہے۔ چائنا 8-10 سال پہلے تک برابر کہتا تھا کہ کشمیر پاکستان کو ملنا چاہیے اور بھارت کے خلاف بھی بولتا تھا، لیکن پچھلے 8-10 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا قریب قریب نیوٹرل ہے۔ چائنا اپنی کوئی رائے ظاہر ہی نہیں کرتا ہے۔ وہ جنہوں نے کل بیان جاری کیا ہے وہ چائنا کا ایک تھنک ٹینک ہے جی، اور تھنک ٹینک کے بھی ایک ڈائریکٹر ہیں۔ میں تو چائنا اکثر جاتا رہتا ہوں، اس کو اتنا زیادہ ہم بلو اپ کریں اور یہ مانیں کہ چائنا انٹروین کرے گا۔ ارے بھارت ایسا کیوں کچھ کرے گا کہ چائنا کو یا کسی بھی ملک کو انٹروین کرنے کی ضرورت پڑے؟ صاحب ہمارے پاس مثال موجود ہے نا، ماضی میں ہمارے پاس اس کی مثال موجود ہے۔ جی، کیسی مثال؟ چائنا کو انٹروین کرنا پڑا۔ پاکستان اور انڈیا کے جو حالات تھے آپ کو پتہ ہے، وہ بھیڑوں والا کیا معاملہ ہوا تھا، کوئی بھیڑیا آ گیا تو بھیڑے لے گیا پتہ نہیں، اور پھر چائنا کو کہنا پڑا انڈیا سے۔ وہ مجھے یاد ہے، لیکن وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا دل بہلانے کے لیے ایک اشارہ انہوں نے کیا تھا۔ میدک صاحب ویسے کہ بڑی طاقتیں دل نہیں بہلایا کرتی ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں امریکہ سے جو ہم نے پا لیا سکھ ہم نے پایا ہے، وہ اب انڈیا جو ہے اس کی کاوشیں کر رہا ہے ابھی سکھ پانے کی، تو ہم تو آپ کو بالکل کہیں گے کہ بیسٹ آف لک، اور آپ کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی بھی کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو رؤف حسن صاحب نے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے کہی کہ پاکستان نے کئی بار ان بڑے ملکوں کے ساتھ دوستی کر کے یا ان سے ایک طرح کا الائنس کر کے خود پاکستان کا نقصان کیا ہے، کئی بار اپنے مفاد کو ایک طرف کر دیا ہے اور ان کے مفاد کی خدمت کی ہے۔ کیا آپ سوچتے ہیں بھارت بھی ایسے ہی کرے گا؟ بھارت ایسا بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ بھارت کو ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بھارت کو ان کی فوج کی ضرورت نہیں ہے، بھارت کو ان کی یونائٹڈ نیشنز کی کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ بھارت اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے، وہ ایک ایکول بیسس پہ ریلیشن شپ ہوگا، چاہے روس کے ساتھ رہا ہو چاہے امریکہ کے ساتھ اب ہونے والا ہو، اور اگر چین کے ساتھ بھی ہوگا تو رشتہ اسی طرح کا رہے گا، ایک سمان زمین پر، ایک برابری کی زمین پر رشتہ رہے گا۔ تو ایک اس فرق کو سب کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات جو کہی گئی کہ چین کا ایٹیٹیوڈ کشمیر کے بارے میں، دیکھیے پہلے جو چین کہتا تھا کشمیر کے بارے میں، اب کیا کہتا ہے؟ وہ بات تو میں بھی کہتا ہوں، میں تو انڈین ہوں اور مجھ پہ تو کوئی شک نہیں کر سکتا ہے کہ میں دیش بھکت نہیں ہوں۔
میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بات چیت کے دوارا حل ہونا چاہیے. بات چیت سے ہم دونوں کے مسئلے کشمیر کو حل کرنا چاہیے. یہی بات چین کہتا ہے تو غلط کیا کہتا ہے؟ چین اب یہ نہیں کہتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا ہے اور انڈیا کو کشمیر کو سونپ دینا چاہیے پاکستان کو. یہ بات پچھلے 3 سال میں یا آج کل میں کبھی چین نے کہی نہیں. چین کے ایٹیٹیوڈ میں بہت سٹل چینج آیا ہے. اور جہاں تک بھارت اور چین کے رشتوں کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج ایکسیلنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ ساؤتھ چائنا سی کے معاملے میں اتنا ساری دنیا میں، لیکن جو انڈیا کے جوائنٹ کمیونیکے نکلے ہیں سارے ملکوں کے ساتھ، ان سب میں کہیں بھی چین کی کھلے عام مخالفت نہیں. صرف بھارت نے یہی کہا ہے، چین کشمیر وغیرہ کے بارے میں کہتا ہے کہ بھائی آپس میں مل کے ویتنام وغیرہ یہ اپنا مسئلہ حل کرے. اور ابھی دیکھیے جب انٹرنیشنل کورٹ کا فیصلہ آیا تب بھی بھارت کی بڑی سدی ہوئی پرتکریا تھی، بہت سدھا ہوا ریئیکشن تھا. تو یہ سمجھنا کہ چین اور بھارت کی ٹھن گئی ہے اور وہ پاکستان کی وجہ سے ٹھن جائے گی، بالکل نہیں ہونے والا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، اب ہم بالکل تھوڑی سی مختلف انٹرپریٹیشن، ہم تو پروگرام کا جو موضوع ہے وہ بھی اسی حوالے سے کہ رویوں میں نرمی ہم نہیں دیکھتے ہیں. اب امریکہ کی جو بیسک پرنسپل فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جی چائنا کو کنٹین کیا جائے. اب چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ کی فرسٹ آپشن ہوتی ہے کہ پاکستان کو پارٹنر بنایا جائے، کیونکہ ایک بڑے پارٹنر کو، طاقتور پارٹنر کو ہینڈل کرنا، مینیپولیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. پاکستان جیسے ملک کو مینیپولیٹ کرنا بہت آسان رہا بھی ہوا ہے. پیچھے کرتے رہے ہیں، وہ مینیپولیٹ کرتے رہے. پاکستان نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں امریکہ کے کہنے کے اوپر یا امریکہ کے حلقہ اثر میں رہ کے، جو کہ پاکستان کی اپنے مملکت کی، اپنی ریاست کے انٹرسٹ میں نہیں تھے. سو انڈیا کو کنٹرول کرنا، میں ٹیکنیکلی اگری کرتا ہوں جن صاحب کے ساتھ کہ وہ انڈیا اتنا بیوقوف بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس آگ کے اس میں پھینکے گا. اب کنٹین چائنا پالیسی جو ہے وہ بیسیکلی ساؤتھ چائنا سی میں، جیسا کہ جن صاحب نے کہا ہے، وہ لڑی جا رہی ہے وہاں. اب انڈیا اپنے بیس سے بہت باہر نکل کے یہ لڑائی لڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اب کامنالٹی جو اس وقت یو ایس اور انڈیا کے درمیان ہے وہ چائنا ہے، وہ ڈس لائک اینڈ ہیٹریڈ آف چائنا ہے، کنٹینمنٹ آف چائنا ہے. سو اس کامنالٹی نے ان دونوں ملکوں کو اپنے ساتھ، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے. اس میں اینٹی پاکستان فیکٹر بہت لمیٹڈ ہے. دیکھیے میں تو بات چیت کا بہت بڑا سپورٹر، بہت سمرتھک، روز لکھ رہا ہوں. آپ کے دنیا اخبار میں بھی میرے لیکھ چھپ رہے ہیں. میں روز کہتا ہوں کہ ہندوستان کے پاس بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اور پاکستان کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ یو این جانے سے، چین کے پاس جانے سے، عرب لیگ کے پاس جانے سے، 22 اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو ساری دنیا میں گھمانے سے کچھ فائدہ نکلنے والا ہے نہیں. اور یہی بات میں نے حافظ سعید جی سے بھی کہی. پچھلے ہفتے وہ میرے ساتھ کسی ٹی وی پر تھے، شاید آپ ہی کے یہاں تھے. میں نے تب بھی کہا کہ تشدد سے کشمیر کا مسئلہ بالکل حل ہونے والا نہیں ہے. 500 سال لگ جائیں گے تو بھی یہی حالات رہیں گے. ہم کو آپس میں بات کرنی چاہیے اور بات کرنا چاہیے. یہ سمجھتی ہم لوگ میری بات کو جی بات درست ہے، بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت آگے بڑھے، لیکن ایک چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ ایز اے پارٹنر آف امریکہ، انڈیا امریکہ کی کنٹین چائنا پالیسی میں ساؤتھ چائنا سی میں کتنی مدد پرووائڈ کر سکتا ہے. میری ادنا رائے میں وہ مدد جو ہے وہ بالکل لمیٹڈ ہوگی. ابھی انڈیا اتنا زیادہ پاورفل نہیں ہوا اور ان کی جو ویپن سسٹمز ہیں وہ اتنے زیادہ ماڈرن نہیں ہوئے کہ وہ ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ کو سپورٹ کر سکے. ہاں ایک مورل سپورٹ کے طور کے اوپر، اور یہ کہ جی ہم اس خطے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، یہ ایک سچویشن بن سکتی ہے. لیکن مور دین دیٹ جو اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشنز ہیں وہ مجھے ان دی کانٹیکسٹ آف پروموٹنگ یو ایس انٹرسٹ ان دا ریجن وہ اتنی زیادہ نظر نہیں آتی جتنی کہ. اچھا پاکستان کی وریج، جو پاکستان کے کنسرنز کیا ہیں، میں فیل کرتا ہوں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، پاکستان کا مسئلہ زیادہ سائیکولوجیکل ہو چکا ہوا ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہم فیل کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارے خلاف ہے. آبویسلی انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہے، لیکن خطے میں کسی بھی ملک کے ساتھ ادر دین چائنا ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. پاکستان کا کرائسس جو پاکستان کے نیبرز تو ہو سکتے ہیں، میں ان کو ڈینائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان کا اس سے بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ پاکستان کا انٹرنل کرائسس ہے، جس کا ریفرنس آپ بھی دیں. آئی تھنک وقت آ گیا ہے اس وقت جو پاکستان جس پوزیشن میں ہے، جو اس کی اسٹرینتھس ہیں اور جو ویکنیسز ہیں، کہ ہمیں اپنی تمام چیزوں کا ایک دوبارہ سے نئے سرے سے احاطہ کرنا چاہیے.
جو سول ملٹری ڈیوائڈ ہے وہ ایک بہت بڑا اس وقت پاکستان کا کرائسس ہے. جو ایک ویک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کا بہت بڑا کرائسس ہے. جو چیزیں مثلا گلبشن کی بات کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ انفارمیشن جو ہے اس کو ہم ایفیکٹولی انٹرنیشنل فورا کے اوپر نہیں پروجیکٹ کر سکے. اس کے سلسلے میں ہم لوگوں سے وہ دوسرے ملکوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں حاصل کر سکے. وہ سب اس سے سب ایک سیکنڈ سر اس سے یکجا ہے. میں ان کے سامنے بات کر سکتا ہوں. بالکل کیجیے، وہ تو آپ کا حق ہے اور ضرور اور کرنی بھی چاہیے. میرے صرف یہ ہے کہ جی آپ نے اگر ملک کو صحیح راستے کے اوپر ڈالنا ہے تو انٹرنل ری الائنمنٹ جو ہے اس کی بہت شدت سے ضرورت ہے. اور میں طارق صاحب کی بہت ساری باتوں کے ساتھ شاید ایگری نہ کروں، لیکن میں ایک بات کے ساتھ ضرور کروں گا کہ پاکستان کو اکنامکلی امپاورمنٹ کی ضرورت جو ہے اتنی آج ہے وہ پہلے کبھی یہ اسٹریٹجک انہیں یہ نہیں معلوم ڈاکٹر صاحب کو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا جو ایگریمنٹ ہوا ہے آج جس پہ سائن ہوئے ہیں بیسے استعمال کرنے کا، جس میں انڈیا ایک کلائنٹ اسٹیٹ کی حیثیت حاصل اس کو ہو گئی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا اسٹریٹجک پارٹنر ہیں تمام ریجنل اور گلوبل ایشوز میں، تمام معاملات میں. ڈاکٹر صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ایسا نہیں کرے گا، انڈیا کی کیا ضرورت ہے؟ انڈیا کی تمام ترقی ویسٹ کی محتاج ہے. آج ویسٹ ان کے ساتھ ٹریڈ بند کر دے، ان کی حیثیت صفر ہے. آج چین ان کے ساتھ ٹریڈ کم کر دے، ان کے ہاں بھوک سے 800 ملین لوگ مر جائیں گے. یہ جو باتیں ہیں نا کہ انڈیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، یہ بازاری گفتگو ہے. یہ اس میں کوئی دانشوری نہیں ہے. حقائق زمین کے کیا ہیں؟ حقائق زمین کے یہ ہے کہ آپ گورے کے پاؤں چاٹ رہے ہیں. آپ ضرور کیجئے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان کی بھی ماضی کے لیے یہی انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے. لوگوں کے پیر چاٹنا ہمارا بھی ماضی کے اندر جو ہماری پالیسیز رہی ہیں طارق صاحب اس کو آپ کہاں پہ پھر رکھیں گے؟ تو یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت میں یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ امریکن انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ. میں ذرا ایک بات کہتا چلوں، وہ یہ ہے کہ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کی انڈیا کے ساتھ جتنی بھی پارٹنرشپ ہو، لیکن آخری فکرہ، چین اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ اس وقت ہے اس نے انڈیا کو اس ریجن میں کاٹ کر رکھ دیا ہے. اور یہ بات بڑی ناقابل ہضم ہے انڈیا کے لیے. اس کے نتائج آنے والے، اس کے خوشگوار نتائج پاکستان